الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المومنون کہہ کر مومنوں کی کامیابی کی یقینی خوشخبری عطا فرمائی ہے، لیکن کون سے مومن؟ ان کی بہت سی شرائط اگلی آیتوں میں بیان فرمائی کہ ان شرائط کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، اور ان شرائط میں سے یا ان اوصاف میں سے جن سے ایک مومن کو متصف ہونا چاہیے، پہلی خصوصیت یا حالت یہ ہے کہ وہ فی الآخرۃ فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع دکھانے والے ہیں۔ عام معنی خاشع کے یہی کیے جاتے ہیں کہ نماز میں گریہ ازاری کرنے والے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں، اور جب تک سب معنی پورے نہ ہوں ایک مومن کی حقیقی معیار کی حالت پیدا نہیں ہوتی۔ اور لغات کے مطابق یہ معنی ہے کہ انتہائی عاجزی اختیار کرنا، خاشع کے معنی اپنے آپ کو بہت نیچے کرنا، اپنے نفس کو مٹا دینا، تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو کم تر بنانے کے لیے کوشش کرنا، نظریں نیچی رکھنا، آواز کو دھیما اور نیچا رکھنا۔ بس دیکھیں اس ایک لفظ میں ایک حقیقی مومن کی نماز اور عبادت کا کیسا وسیع نقشہ کھینچا گیا، اور جو انسان خدا تعالیٰ کے آگے اپنی عبادتوں کے یہ معیار حاصل کرنے کے لیے جھکے گا، اپنی عاجزی کو انتہا پر پہنچانے والا ہوگا، اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مٹانے والا ہوگا، اور دوسری جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کو اپنانے والا ہوگا، تو پھر وہ جہاں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا وہاں وہ اس طرح بھی توجہ دے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور پھر یہ نمازیں اس کے دنیاوی معاملات سلجھانے والی بھی بن جائیں گی۔ پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں کی تصویر بننے کی کوشش کرے گا، اور یہ تصویر بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی انا اور نفس کی بڑائی کے چنگلوں سے
آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دنیاوی معاملات بھی سلجھائے گا یا سلجھانے کی کوشش کرے گا۔ اپنی نظروں کو حیا کی وجہ سے نیچے رکھتے ہوئے صرف نماز کی حالت میں ہی نہیں بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی بے شمار برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی آواز کو نیچا رکھنے والا جہاں عبادت کے تعلق سے اس کا ادراک حاصل کرے گا وہاں اپنی روزمرہ معمولات میں بھی چیخنے چلانے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے گا یا رہنے کی کوشش کرے گا۔ بس کئی برائیوں کا جن کا روزانہ کے معمولات سے تعلق ہے ان کا بھی ایک مومن اپنی نمازوں اور عبادتوں کی وجہ سے خاتمہ کر لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی نمازوں اور ایسے اثر اپنے پر قائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فلاح پا گئے۔ ایک ترجمہ تو فلاح پانے کا کیا گیا جیسا کہ آیت میں ترجمہ کیا تھا میں نے کہ کامیاب ہو گئے، لیکن اس کامیابی کی بڑی وسعت ہے۔ یہ کس طرح کامیابی حاصل کی؟ لغت میں اس کے معنی ہیں کہ آسانیاں پیدا ہونا، کشائش ہونا، خوش قسمتی کا ملنا، خواہش کا پورا ہونا، تحفظ ملنا، اچھائی اور خوشی کا مستقل رہنا، زندگی کی نعمتوں کا ملنا۔ بس نیکیاں بجا لانے والے کس کس رنگ میں فائدہ اٹھانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیاں کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کس کس رنگ میں ان پر فضل کرتا۔ یہ سب انسانی تصور سے بھی باہر ہے، اور ان فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کے لیے پہلا قدم اور انتہائی اہم قدم نمازوں میں خوشبو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ان باتوں کے حصول کے لیے عبادت کرنا رکھا۔ عاجزی تو بعض دنیا دار بھی بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں، بلکہ صرف اگر گریہ زاری کا سوال ہے تو بعض دنیا دار ذرا ذرا سی بات پر ایسی گریہ زاری کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جہاں ان کے دنیاوی مفاد متاثر ہو رہے ہوں۔ وہ ذلیل ترین ہونے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، یا عارضی طور پر جذبات کا اظہار بھی بعضوں میں سے ہوتا ہے۔ بعض حالات دیکھ کر، بعض لوگوں کی حالتیں دیکھ کر رحم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑا دردناک حالت دیکھ کر ان میں انتہائی جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب یا تو اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے، یا دنیا دکھاوے کے لیے، یا ایک عارضی اور وقتی جذبے کے تحت۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا تو ان ظاہری باتوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ دنیا داروں کی جذباتی حالت کے بارے میں یا ظاہری اور وقتی طور پر گریہ وزاری کا اظہار کرنے والوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ بہت سے ایسے فقیر میں نے بچشمے خود دیکھے، اور ایسے ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کے پڑھنے
یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصے کے سننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہونے کے اندر لے جا سکیں۔ یعنی جس طرح بارش ایک دم آ جاتی ہے، اس طرح ایک دم ان کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے، اور بعض کو میں نے ایسے خبیث طبع اور بددیانت اور ہر پہلو سے بدمعاش پایا ہے کہ مجھے ان کی گریہ وزاری کی عادت اور خشوع و خضوع کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے کہ کسی مجلس میں ایسی رقت اور سوز و گداز ظاہر کروں۔ بس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے بعض نظارے دیکھ کر آنسو گرنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے۔ جب اپنے مفادات ہوں تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس شخص میں کبھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اگر ایک حالت کو ایک وقت میں وہ دیکھے جہاں جذبات نہ ہوں، جہاں اپنے مفادات نہ ہوں، تو وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اپنے مفادات ہوں تو ظلم بھی کر دیتا ہے، کبھی رحم نہیں آتا، کبھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یا بعض اور ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، یا نمازیں اور عبادتیں ان کی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں۔ بس جب یہ صورتحال ہو تو قد افلح المومنون کے زمرے میں کس طرح ایسے لوگ آ سکتے ہیں؟ بس خلیفۃ المسیح ثانی بیان فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح اول ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے کئی سال تک باقاعدہ مسجد میں نمازیں پڑھیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی کسی گزشتہ نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق یہ بات ڈال دی کہ سب لوگ انہیں منافق کہتے تھے۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں، لیکن لوگ انہیں منافق کہتے تھے۔ آخر ایک دن ان بزرگ کو خیال آیا کہ اتنی عمر ضائع ہو گئی، کسی نے بھی مجھے نیک نہیں کہا۔ اگر خدا کے لیے عبادت کرتا تو خدا تعالیٰ تو راضی ہو جاتا۔ یہ خیال ان کے دل میں اتنے زور سے آیا کہ وہ اسی وقت جنگل میں چلے گئے، روئے اور دعائیں کیں اور توبہ کی اور عہد کیا کہ خدایا اب میں صرف تیری رضا کے لیے عبادت کیا کروں گا۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ شخص ہے تو بہت ہی نیک، مگر معلوم نہیں لوگوں نے اسے کیوں بدنام کر رکھا، اور بچے اور بوڑھے سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس بزرگ نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ خدایا صرف ایک دن میں نے تیری رضا کی خاطر نماز پڑھی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے میری تعریف شروع کر دی۔ اب دیکھیں، احساس پیدا ہوتے ہی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی عبادتوں کو ڈھالا یا عبادت کی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، خالص ہو کے جو اس کی خاطر کی جا رہی تھی عبادت۔ اور اب خواہش کے نہ ہونے کے باوجود اب یہ کوئی خواہش نہیں رہی تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بڑا بزرگ سمجھیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں وہی کچھ کہنا شروع کر دیا جس کی وہ پہلے خواہش رکھتے تھے۔ تعریف کرنے لگے لوگ، اور پہلے خواہش رکھتے تھے اور باوجود چاہنے کے کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اب بالکل الٹ صورتحال ہو گئی، لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ دوسرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض پرانی نیکیوں کی قدر کرتے ہوئے کسی کی اصلاح کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرانی نیکی پسند آ گئی
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے ان کو لوگوں کے کہنے کے اوپر ہی احساس پیدا ہوا. لوگوں کا انہیں پہلے منافق کہنا ان کی اصلاح کا باعث بن گیا. اور یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی گزشتہ نیکی پسند آئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ خود کیونکہ اصلاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے لوگوں کے کہنے پہ ان کو احساس پیدا ہو گیا. اور اگر دوسرے یہ کہ لوگوں کے دلوں میں یہی پہلے ڈالی رکھا یہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور اس وجہ سے وہ غلط طور پر ان میں خود پسندی کی عادت پیدا ہو جائے اور مزید گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اصلاح چاہتا تھا کسی پرانی نیکی کی وجہ سے، تو ان کی اصلاح کے سامان پیدا کر دیے اور فلاح پانے والوں میں وہ شامل ہو گئے. بس بعض کسی پہلے وقت کی گئی نیکیاں بھی باوجود بعد کی غلطیوں اور گناہوں کے سرزد ہونے کے انسان کو بد انجام سے بچانے کا موجب بن جاتی ہیں اور انسان فلاح پانے والوں میں شمار ہونے والا بن سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی کی اصلاح کرنا اس طرح بھی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یقینی فلاح کی ضمانت ان مومنوں کو دی ہے جو اس کی رحیمیت سے فیض پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی پہلی شرط نمازوں اور عبادتوں میں خشوع ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص ہو کر جو خشوع کیا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے مومن کی اس حالت کو انسان کی پیدائش کے مختلف ادوار سے تشبیہ دیتے ہوئے جو بیان فرمایا ہے، اس کے صرف پہلے حصے یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون کو میں پیش کرتا ہوں، جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں رہتی، نہ عبادتیں اس وقت تک مستقل بنیادوں پر عبادتیں رہتی ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ساتھ انسان چمٹا رہنے کی کوشش نہ کرے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی عبادتوں کو صرف ایک ایسی کوشش سمجھے جو اسے اللہ تعالیٰ سے چمٹائے رکھنے کا اس کے فضل سے ہی ذریعہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نماز میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں، صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں، اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. بس نماز میں گداز رہنے والا، خشوع کرنے والا، دوسری قسم کی یاد الہی میں بھی
یہی نقشہ اپنے پر طاری رکھتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جس کی وضاحت میں پہلے معنوں میں کرائے ہوں، لغوی معنوں میں، لغوی معنی جو خشوع کے بیان کیے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اختیار کرتے ہیں، اور ہر ایک طور کی یاد الہی آدمی چلتے پھرتے بھی یاد الہی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی عاجزی ہوتی ہے۔ اور جب یاد الہی ہو تو ہر عمل، چاہے وہ روزمرہ کے معاملات کا ہو، خدا تعالیٰ کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے احکام کی یاد دلاتے ہوئے عجز اور خوف کی حالت پیدا کیے رکھتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے، اور نطفے کی طرح روحانی طور پر انسان کامل کے تمام قوا اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں۔ یہاں جیسے کہ میں نے کہا تھا انسانی پیدائش کے دوروں سے مثال دی ہے، تو یہ اب اس کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ جس طرح نطفہ رحم میں جا کر بچہ بن کر پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک کامل انسان تمام خصوصیات والا بن جاتا ہے، اسی طرح خشوع روحانی ترقی کے مدارج طے کرواتا ہوا روحانی لحاظ سے انسان کو مکمل کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک رحم سے تعلق نہ پکڑے، یعنی اس وقت تک ضائع ہونے کا خطرہ ہے جب تک رحم میں چلا نہیں جاتا، جہاں اس کی آگے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق بڑھوتری ہونی ہے۔ فرمایا ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ یاد رہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے، جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا، یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا، لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ فرمایا یہی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے۔ پس جب کہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفے میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبے میں جو حالت خشوع ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم خدا کی یعنی رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ نطفے کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے، ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبے کے لیے یعنی حالت خشوع کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ اس بعض جو دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رحیم خدا سے تعلق پیدا کرنے سے پہلے ہی برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں، اور چونکہ اس ذات ذو الفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے اس سے تعلق نہیں پیدا ہوتا جو ہونا چاہیے، اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبے سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں،
اس لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ اب نبیوں کی بیعت میں آ کر پھر مرتد ہونے والے کئی ویسے لوگ ہوتے ہیں۔ بس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بعض تھے، ڈاکٹر عبدالحکیم کا بھی ذکر آتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، اپنی نیکیوں پہ پہنچنے کے باوجود اگر پھسلا تو بالکل ہی دین سے بھی گیا۔ فرمایا پس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں، ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اس تک پہنچے گا، رحیم خدا سے تعلق پیدا ہوگا تو وہ خشوع کامیاب آئے گا، نہیں تو صرف ظاہری رونا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی ہم بڑے چلائے، بڑے روئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اس اپنی حالتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ باقی چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کہ اسی لیے ہزارہ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ اپنی عمر کے کسی حصے میں یاد الہی اور نماز میں حالت خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور روتے تھے، اور پھر کسی ایسی لعنت نے ان کو پکڑ لیا کہ یک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے، اور دنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے۔ یہ نہایت خوف کا مقام کہ اکثر وہ حالت خشوع رحیمیت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے، اور قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے۔ بس کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی باتیں خشوع کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی ہیں۔ خشوع جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، ان تمام جزیات پر مشتمل ہے جو اس کے مضمون میں وضاحت کر چکا ہوں، معنی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ جب یہ جزیات تمام تر عاجزی اور انکسار سے ادا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحیمیت پھر انہیں پھل لگاتی ہے۔ یہ مثال جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دی ہے، اس میں انسان کو نہیں پتہ کہ رحیم خدا کی رحیمیت نے کب اس کو قبول کر کے پھل لگانا ہے۔ بس ایک مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، جس طرح ظاہری طور پر نہیں پتہ ہوتا کہ کب ایک فرٹیلائزیشن ہونی ہے اور کب بچہ پیدا ہونا ہے، بچے نے بننا شروع ہونا ہے۔ پھر جس طرح بعض دفعہ رحم میں جا کر بھی نطفے میں بعض نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو حامل ہو جاتا ہے، ایسا ہی بعض دفعہ انسان اپنا فون بند کرے، جس کا فون چل رہا ہے، اور بند کر کے آیا کریں مسجد میں۔ ایسا ہی فرمایا، میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا نطفے کی مثال جو دی تھی، جس طرح رحم میں جا کر نقائص کا حامل ہو جاتا ہے نطفہ، ایسا ہی بعض دفعہ انسان کا ایک دفعہ کا خشوع اس کو اگر پھل لگا بھی دے گا، اور یہ پھل لگا دیتا ہے، تو پھر اس میں بعض دفعہ خناس پیدا ہو جاتا ہے، اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ انبیاء کو قبول کر کے پھر چھوڑ دینے والوں کی حالت ہوتی ہے۔ یہ بڑائی اور تکبر ہی ہوتا ہے جو پھر ان کو ان نیکیوں سے چھڑوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کا اس وقت تک رہتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کے فرستادے سے تعلق رہے، اور جہاں وہ تعلق چھوڑا وہاں ذلت کے اور گمراہی کے کنویں میں گر گئے۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیش نظر رہنا چاہیے، اس کی رحیمیت کے حصول کے لیے کوشش رہنی چاہیے، اس کے فضلوں کو طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اپنی ذرا سی کوششوں یا ایک آدھ دعا کے قبول ہونے یا چند سچی خوابیں دیکھنے پر نازا نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تمہاری ایک آدھ دعا قبول ہو جانا یا چند سچی خوابیں دیکھ لینا تمہیں فلاح پانے والوں میں شمار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے اور فلاح پانے والے اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود، لغویات سے پرہیز کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے کے باوجود، اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے باوجود، اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے کے باوجود، اپنی نمازوں کے حق ادا کرنے کے باوجود اور ان کی حفاظت کرنے کے باوجود پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضلوں کی چادر میں ڈھانپ لے، کہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو انسان کی مسلسل کوشش جو اس کی رحیمیت کو جذب کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ یعنی رحیمیت کو جذب کرنے کی کوشش جو ہے وہ مسلسل رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے انسان قبول کیا جاتا ہے اور انجام اس کا بہترین نکلتا ہے۔ بس اس نقطے کو ایک حقیقی مومن کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ فرما دیا کہ مومن فلاح پا گئے جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس فلاح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہر ترقی اور ہر فضل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اسے کسی اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ ہر ترقی کے بعد سمجھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر یہ مادہ پیدا ہو جائے تو ترقی ہوتی چلی جائے گی، ورنہ اس نطفے کی طرح جو رحم میں جا کر بھی مکمل پرورش نہیں پاتا اور چند ہفتوں کے بعد نکل کر ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو عارضی طور پر جذب کرنے کے بعد اپنے کسی بد عمل سے نکارہ ہو کر ضائع ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اپنے انجام کی طرف توجہ رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحیمیت کو جذب کرتے ہوئے ہمارے ہر عمل سے وہ بچہ پیدا ہو جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ ان لوگوں میں ہم شمار ہوں جو جوں عبادت میں ترقی کرنے والے ہوں تو تذلل بھی ان کا بڑھتا چلا جائے، عاجزی اور انکساری بھی بڑھتی چلی جائے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی باتوں کی خوبصورتی اور خوشبو کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جاؤں گا، تو پھر اور کسی کا صرف عمل اسے کس طرح جنت میں لے جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے راضی رہ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضمانت دی ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا کی اصلاح کرنی تھی، اسی کے لیے آئے تھے، اور آپ کے عمل جیسا تو کوئی کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، وہ بھی اپنے خشوع و خضوع کو اس طرح بڑھاتے ہیں کہ نوافل میں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میرے پاؤں بھی متورم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے مسلسل عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہر حقیقی مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نماز شروع کرنے اور ختم کرنے میں ایک واضح فرق ہو۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اس میں کوئی انا یا تکبر کا حصہ تھا بھی تو نماز ختم کرتے وقت اس کا دل ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔
اسی طرح باقی عبادتیں ہیں. ہر عبادت کا خاتمہ اس کے تکبر کا خاتمہ اور تذلل کا اختیار کرنا ہو. اپنے روزمرہ معاملات میں ایک دوسرے سے سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دل میں عاجزی کی حالت لیے ہوئے ہو. پس عبادتیں ہمیں جھکائے چلے جانے والی ہونی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کو ہر وقت تازہ اور صحت مند پھلنے پھولنے والے پھل لگاتی رہے. ہر دن ہمیں اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرواتے ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل کو بڑھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنے والا بنائے. ہماری ہر نیکی اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں نیکی ہے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہو. ہم میں سے ہر ایک ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں فلاح پانے والے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.